حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب دریائے فرات سے سونے کا خزانہ نکلے گا، جو بھی اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ نہ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو اس امت کے لیے فتنہ قرار دیا ہے۔ ہر امت کے لیے کوئی چیز فتنہ رہی ہے، اور بے شک میری امت کے لیے فتنہ مال ہے، اور فتنے سے دور رہنا ہی فتنے سے بچنے کا سبب ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال سے دور رہنے کا حکم فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکلے۔ لوگ اس پر جنگ کریں گے اور ہر 100 میں سے 99 مارے جائیں گے۔ ہر ایک بیچنے والا یہی سمجھے گا شاید میں ہی اکیلا بچا ہوں۔ مسلم جلد نمبر 4۔ دریائے فرات کے کنارے واقع فلوجہ کے لیے اتحادی فوجوں کے ساتھ خونریز جنگ ہوگی، اور جھڑپیں ابھی بھی جاری ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ شام اور عراق میں گزشتہ 15 سالوں سے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ ہر لڑنے والا گروہ اپنا دعویٰ لے کر اٹھتا ہے اور پھر کلمہ گو مسلمانوں کی گردنیں کاٹنے لگتا ہے۔ یوں لگتا ہے یہ اس جنگ کا آخری مرحلہ ہے، جس کی بابت مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے خبردار کر دیا تھا۔ معزز خواتین و حضرات، یہ مقدس حدیث جس کا حوالہ ہم اوپر دے چکے ہیں کہ تناظر میں اس جنگ کو دیکھنے سے قبل اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوع کی جو احادیث بیان فرمائی ہیں، اکثر محققین الفتن کی ساری احادیث کو تشبیہی قرار دیتے ہیں۔ ان کو حرف بحرف نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ ان کو علامات کی شکل میں بیان کیا گیا ہے۔ سو ہم جانتے ہیں کہ اس وقت فرات کے کنارے سے دریافت ہونے والی سب سے قیمتی چیز تیل کی دولت ہے، جس پر ساری دنیا اور خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کی نظر ہے۔ سو اگر یہ کہا جائے کہ یہ جنگ دیگر سیاسی مقاصد کے علاوہ تیل کی اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے بھی سجائی جا رہی ہے، جس کو سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دی گئی ہے، تو بے جانا ہوگا۔ صاحبان علم یہ بات جانتے ہیں کہ تیل نکلنے سے پہلے سونے اور چاندی کے سکے استعمال ہوا کرتے تھے، لیکن دوسرے جنگ عظیم کے بعد دجالی قوتوں نے مسلمانوں کو اس چیز پر پابند کر دیا کہ جتنی تیل کی تجارت ہوگی وہ صرف ڈالر میں ہوگی، اور اس کے مقابلے میں سونے کو ڈالر کا متبادل کے طور پر سٹور رکھا جائے گا۔ اب ظاہر ہے اگر سونے اور تیل کے بیچ میں سے ڈالر کو نکال دیا جائے تو پیٹرول سونے کے بدلے میں فروخت ہوگا۔ معمر قذافی نے بھی یہی کرنے کی کوشش کی کہ ڈالر کو ختم کر کے پیٹرول کو سونے میں بیچا جائے، لیکن اس سے ان دجال ابلیس زادوں کو اپنی اجارہ داری ختم ہوتی ہوئی نظر آئی تو لیبیا پر حملہ کر کے قذافی کا بھی خاتمہ کر دیا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوری تجسیم کے ساتھ صادقہ رہی ہے، جبکہ بعض محققین کے مطابق سونے کے پہاڑ سے مراد حقیقی سونے کا پہاڑ ہے، جو کسی بھی وقت نمودار ہو سکتا ہے، اور اس حدیث کے مجازی معنی نہیں لیتے۔ تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جن کو اس وقت کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی جب وہ رونما ہو رہے تھے، البتہ بعد میں چل کر ان کے دور رس اثرات کے بارے میں لوگوں کو علم ہوا۔ اس دور میں بھی ہمارے سامنے دل دہلا دینے والے اور ذہنوں کو جھنجھوڑ دینے والے حادثات رونما ہو رہے ہیں۔ زمانہ قیامت کی چال چل رہا ہے، واقعات چیخ چیخ کر غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن غفلت کے شہروں میں بھٹکنے والی نامعلوم کب تک بھٹکتے رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ احادیث پر عمل کرنا تو دور کی بات، آج اکثر مسلمان غور کرنے کی بھی تکلیف گوارا نہیں کر رہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خود کو اس وقت کے لیے تیار کرو تو کہتے ہیں ابھی وہ وقت بہت دور ہے۔ دریائے فرات کے بارے میں کافی احادیث آئی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی فرات کے کنارے فلوجہ میں جنگ شروع ہوئی تو ایمان والوں کو فکر لاحق ہونی چاہیے تھی۔ حضرت سلمہ بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے بعد سال ہر سال زندہ رہو گے، حتیٰ کہ تم اپنی زندگی سے اکتا کر کہو گے موت کب آئے گی۔ تم تنہا اور جماعتوں کی شکل میں آؤ گے، ایک دوسرے کو نیست و نابود اور فنا کرتا پھرے گا۔ قیامت سے پہلے زبردست اموات کا سلسلہ شروع ہوگا، اس کے بعد ایسا زمانہ آئے گا جس میں طوفان اور زلزلے برپا ہوں گے۔ الفتن نعیم بن حماد۔ اس حدیث کے مطابق بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ تو زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کر رہے ہیں،
اور دوسری جانب مسلمان ایک دوسرے کا قتل عام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ارتاد بن منظر سے روایت ہے کہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے فتنے کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس فتنے میں کفر کی طرف چلے جائیں گے، اس وقت مومن وہی رہے گا جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے، اور کافر وہ ہوگا جو تلوار سونت کر اپنے بھائی اور اپنے پڑوسی کا خون بہائے گا۔ الفتن نعیم بن حماد 366۔ ناظرین محترم، اس میں کوئی شک نہیں کہ بغدادی اور قاسم سلیمانی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے دونوں کو اس جنگ میں لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کا قتل بھی ہوا۔ حالات کا تجزیہ کرنے والوں کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ خطہ جلد بدیر بہت بڑی جنگ کی لپیٹ میں آنے والا ہے، اور یہ جنگ خلیج میں لڑی جائے گی، لیکن اس کے اثرات سے ایشیا کے باقی ممالک بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے، جن میں روس، چین اور پاکستان خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جبکہ عالم اسلام کے دیگر ممالک بھی اس جنگ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، دنیا کے بہترین دماغوں کی یہ رائے ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نہ صرف اس علاقے میں موجود تیل کی دولت پر قابض ہونے کے خواہاں ہیں، بلکہ وہ اسرائیل کو اس علاقے کا تھانے دار بنا کر ابھرتی ہوئی عالمی طاقت چین اور اپنے پرانے حریف روس کو بھی نکیل ڈالنے کی کوشش میں ہے، جبکہ یہ بات ہر شک و شبے سے بالاتر ہے کہ چین اور رشیا بھی ان کے ارادوں سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ اس صورت میں یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ متعلقہ قوتیں اس خونی کھیل میں غیر جانبدار رہ سکیں۔ گویا سپر پاور کا یہ اقدام دراصل محدود پیمانے پر ایک عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کا نتیجہ بدترین تباہی کی صورت میں نکل سکتا ہے، جس میں لاکھوں زندہ انسان موت کے منہ میں جا سکتے ہیں۔ اور اگر یہ حدیث کے مطابق سونے کے اس پہاڑ کے حصول کے لیے لڑی جانے والی جنگ ہے، تو پھر یہ بات واضح ہے کہ اس میں اہل فارس یعنی ایرانیوں اور عراقیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے علاوہ نہ جانے اور کتنے بے گناہ اس کی بھینٹ چڑھ جائیں۔ لیکن مذکورہ حدیث کی روشنی میں یہ بات بھی واضح ہے کہ اصلاح حاصل جنگ میں کسی فریق کو بھی کامیابی نہیں مل سکے گی، بلکہ باقی بچ جانے والوں کے ہاتھ بھی سوائے مایوسی اور ندامت کے کچھ بھی نہ آ سکے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔